السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ تو گائز آج نا آپ کو ایک تو میری آواز تھوڑی گونجتی ہوئی محسوس ہوگی، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ آج آپ کو روز کی بنسبت نا خاموشی ملے گی، کیونکہ ہمارا جو مومٹی تھا نا گھر کا، وہاں پر نا سامان پڑا تھا بہت سارا، یعنی کہ جو پرانا سامان ہوتا ہے نا کباڑ، لائک اسٹور روم ویسا والا، تو آج نا ہم نے وہ والا اپنا روم صاف کروا لیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہو گیا ہے کمرے میں نا ایسا، ایک تو کمرہ ہمارا صاف ہو گیا کیونکہ کمرہ اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا، گرم کمرہ تھا۔ تو اب نا ہم نے یہاں پہ سردیوں کے لیے چارپائیاں وغیرہ رکھنی ہے جو کہ چھت پہ ہم بیٹھتے، تو وہ جگہ ہماری ہو گئی ہے خالی۔ تو یہ جگہ مجھے مل گئی ہے بیسٹ سی ریکارڈنگ کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پر گاڑیوں کی آواز کم آتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سڑک کے ساتھ ہمارا گھر ہے، مین سڑک کے ساتھ، تو اب میرے خیال سے یہاں پہ میں سکون سے ریکارڈنگ کر سکا کروں، کیا ہوتا ہے یار اچانک بولتے بولتے میرے لفظوں کو پتہ نہیں کون سی موت بھر جاتی ہے، کر سکوں گی۔ تو انشاءاللہ ایسے روانی میں بولتے بولتے نا اچانک ہم کسی ورڈ پہ اٹک جاتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہماری کلاس چل رہی تھی نا، تو وہاں اچانک میں کچھ بتا رہی تھی اپنی میم کو، میں بیچ میں ورڈ بھول گئی۔ یقین کرو میم کا پیریڈ سٹارٹنگ کے 10 منٹ سے لے کر نا ہمارے 45 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، میں اینڈ تک وہ ورڈ سوچتی رہی۔ میم نے پوچھا اریج کون سا ورڈ تھا؟ میں کہا میم کو نہیں یاد آ رہا۔ میم جیسے باہر نکلی نا کلاس سے، مجھے پیچھے سے یاد آ گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے میرے ساتھ، عجیب طرح کے واقعات میرے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی آتے ہوں گے، میں ہی اسپیشل ہوں۔ آج تو آپ کو میرا ساؤنڈ اچھا لگ رہا ہوگا، کیونکہ بہت مطلب ویسے شاں والی فیلنگ نہیں آ رہی نا، کیونکہ ہم سڑک سے بہت دور ہیں، ہم تیسری منزل پہ ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اور آج بھی سردی بہت ہے یار، بہت سردی ہے۔ آپ لوگ بتاؤ آپ کے ایریا میں کیا موسم ہے، سردی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں بستر میں گھس کے بیٹھی ہوئی ہوں، یہاں پہ ابھی صرف 2 چارپائیاں آ کے رکھی گئی ہیں، اور وہ بھی بستر بھی وہ جو نیچے بچھانے والے ہوتے ہیں نا وہی ہیں، ابھی کمبل وغیرہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تو میں وہی اپنے اوپر اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، تاکہ میں جلدی جلدی ریکارڈ کر کے واپس نیچے بھی جا سکوں۔ بھائی اپنے بستر میں بھی تو گھسنا ہے نا۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون، قسط نمبر 31، تحریر اریج شاہ۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بالکل قریب، اسے اپنی باہوں میں قید کیے بستر پر سکون سے سو رہا تھا۔ کل رات جو کچھ ہوا تھا وہ انجانے میں، بے خبری میں یا بے اختیاری میں اٹھایا جانے والا قدم ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی اسے لے کر وہ کسی طرح کی کسی پریشانی کا شکار تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اور اگر اس نے اپنا حق لیا تھا تو اسے اس بات پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ ہاں لیکن وہ اس شخص کو اپنی زندگی اور اپنی سانسوں کا مالک نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ سوچا تھا کہ وہ اس شخص سے شادی کرے گی جو اس کے بابا کی پسند ہوگا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کے بابا کی پسند نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ یہاں پر بھی تو اپنے بابا کی ہی وجہ سے تھی۔ انہوں نے ہی تو اسے اس شخص کے ساتھ رخصت کیا تھا، تو پھر وہ کیسے ان ذمہ داریوں سے منہ پھیر لیتی جو اس پر فرض ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتی اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی کہ اچانک ہی اس نے اسے ایک دفعہ پھر سے
اپنی باہوں میں بھر کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ اس کے مسکراتے لبوں اور بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے۔ شہر پلیز چھوڑو مجھے جانا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو نہیں، لیکن اب اسے اس شخص سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس رہو، میری باہوں میں یوں ہی قید رہو۔ میں تمہیں یوں ہی ساری زندگی اپنی باہوں میں رکھ کر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے اٹھنا ہے، میں تمہاری طرح سارا دن بستر پر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ وہ اس کے بازو کو ہٹاتے پھر سے بولی تھی کہ اس نے ایک دفعہ پھر سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیڈ پر لٹا لیا تھا۔ یہ تم مجھے تم کہہ کر کیوں بلاتی ہو؟ برا ہوں تم سے، اور شوہر کی عزت بیوی پر فرض ہوتی ہے۔ تمہیں مجھے آپ کہنا چاہیے، وہ رشتے کے لحاظ سے بتا رہا تھا۔ مجھ سے یہ فارمیلٹیز نہیں ہوتی۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پھر سے اٹھنے لگی تھی۔ میری جان، کچھ فارمیلٹیز تو آپ کو نبھانی پڑیں گی نا۔ وہ اسے بیڈ پر ساتھ لٹاتے ہوئے اس کے چہرے کے حسین نقش دیکھنے لگا تھا۔ شہر پلیز چھوڑو نا مجھے، وہ ایک بار پھر سے بے بسی سے بولی تھی۔ اتنی مشکل سے ملی ہو، چھوڑ تھوڑی نہ دوں گا تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بساتے ہوئے اس کے ایک ایک نقش کو جیسے حفظ کرنے لگ گیا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے ماتھے سے گزرتی بند آنکھوں پر ٹھہری تھی، جن کو اب وہ اپنے لبوں سے روشناس کروا کر مزید نیچے آنکھوں سے لبوں کا سفر طے کرنے لگا۔ شہر پلیز، وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتی اسے اس کے اگلے قدم سے روکنا چاہتی تھی، لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اوپر کی طرف لگاتا قید کر چکا تھا۔ اس کے نازک گلابی لب اس کی نگاہوں میں جیسے ایک طلب سے بھر گئے تھے۔ وہ مزید اس طلب میں جلنے کے بجائے ان لبوں پر جھکتے ہوئے اپنے دل کی خواہش پر لبیک کہہ چکا تھا۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے لبوں کا میٹھا لمس محسوس کرتا جیسے ہوش کھو گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو قید کیے کسی اور دنیا میں پہنچ چکا تھا، جبکہ عروش اس کی قربت میں بے حال ہوتی اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس سے تو جیسے کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ اس کے لبوں کی گرفت اس کے لبوں پر بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی شدتوں سے گھبراتے ہوئے وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ اس وقت اس کی طلب کل رات سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ ہرگز اسے آزاد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اور شاید وہ اسے آزاد کرتا بھی نہ، لیکن اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اتنی صبح کس کا فون اسے آ سکتا ہے؟ اس نے پریشانی سے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جہاں باریک کا نمبر
جگمگا رہا تھا۔ صبح اکثر اسے باریک جگانے کے لیے اس کے کمرے میں آیا کرتا تھا۔ آج وہ فون کیوں کر رہا تھا وہ سمجھ گیا تھا۔ گڈ مارننگ بھائی، وہ فوراً سیدھا ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عروش نے اپنی جان بخشی ہونے پر فوراً وہاں سے بھاگنا اپنے لیے بہتر سمجھا تھا۔ محترم، آپ سے گزارش ہے کہ نیچے تشریف لے آئیے۔ ابھی آپ کے ولیمے کے کارڈز پوری طرح سے بٹے نہیں ہیں۔ سب رشتہ داروں میں آج ہی جائیں گے، اور اگر آپ کا سارا دن سونے کا ارادہ ہے تو کم سے کم اپنی گاڑی کی چابی میرے حوالے کر کے جائیے، کیونکہ میری گاڑی بابا لے گئے ہیں اپنے کسی دوست کو کارڈ دینے کے لیے، اس نے تفصیل سے بتایا تھا، جبکہ وہ جی بھائی کہتا فوراً گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا عائشہ؟ وہ جو اپنے کام میں بری طرح سے مصروف تھی، بے دہانی میں ہی کھلی ہوئی انک کی بوتل پر ہاتھ مار چکی تھی، اور اب اگلے ہی لمحے وہ انک پوری طرح سے اس کے کپڑے اور ہاتھوں پر پھیل گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے وہ ضروری پیپرز اٹھا کر ایک طرف رکھے تھے جو عائشہ نے بڑی مشکل سے اور محنت سے بنائے تھے۔ یہ تو بہت برا ہو گیا، تمہاری ساری ڈریس خراب ہو گئی، جلدی سے جاؤ واش روم میں اسے دھو کر آؤ، دعا بھی اس سے کہنے لگی، جبکہ وہ بھی اپنا نیا جوڑا خراب ہونے پر پریشانی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ عبادت اب تک زران کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ اب تک کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ تو 9 بجے ہی آ جاتا تھا، اور اب 10 بجے سے اوپر وقت جا رہا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا آج آفس آنے کا، لیکن پھر بھی آج اسے آنا پڑ گیا تھا۔ آج پورے 4 دن کے بعد وہ اپنے آفس میں آئی تھی، اور آج بھی وہ یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ زران سے مزید ایک چھٹی لینے آئی تھی، اور اس کی وجہ تھی شہیر کا ولیمہ۔ کل شہیر کا ولیمہ تھا جس کے لیے اسے چھٹی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے 4 دن کی اپلیکیشن جو زہیر کی سیکرٹری نے منظور کی تھی وہ اب مکمل ہو چکی تھی۔ آج اسے کسی بھی حالت میں یہاں آنا تھا۔ ویسے تو زران اس کی مجبوری کو سمجھ سکتا تھا، آخر وہ بھی تو کل چھٹی پر جانے والا تھا، لیکن وہ مزید اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اسے اپنے ٹیلنٹ پر کوئی سوال اٹھانے دینا چاہتی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ ان چھٹیوں کے بعد وہ اپنے کام پر اور زیادہ فوکس کرے گی، کیونکہ اس کا بہت سارا کام مس ہو رہا تھا۔ ویسے عبادت، تم ابھی کل ہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے ماموں کا ولیمہ ہے اور تم ایک دن اور آفس جوائن نہیں کر سکتی، اور پھر تم آج ہی آ گئی۔ عائشہ کافی دیر واپس نہیں آئی تھی، اسی لیے دعا اس سے باتیں کرنے لگ گئی۔ ہاں، وہ دراصل میرا ارادہ تو نہیں تھا آنے کا، کیونکہ کل ولیمہ ہے، لیکن پھر سوچا کہ چھٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو آفس کا ایک چکر لگا لیتی ہوں، اور پھر زران سر سے کل کی چھٹی بھی تو لینی ہے نا، اس نے وجہ بتائی تھی۔
پتہ نہیں وہ تمہیں چھٹی دیں گے بھی یا نہیں دیں گے۔ آج کل تو وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتے ہیں، انہیں تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے ہمیں ڈانٹنے کا۔ ویسے تو میں وہ لڑکی پتہ ہے جو ہمارے آفس آئی تھی، وہ زران سر کی بہن۔ اس کا شاید کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے، سیکریٹری ہی بتا رہی تھی ان کی۔ کچھ دن سے زران سر کام چھوڑ کر چلے گئے تھے، دعا نے کچھ یاد کرتے ہوئے بتایا تھا۔ اس بارے میں وہ سب کچھ جانتی تھی، لیکن دعا کو وہ کچھ نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے صرف ہاں میں سر ہلا کر اس نے یہ موضوع یہیں پر ختم کر دیا تھا۔ ویسے کتنی پیاری لڑکی تھی نا وہ، مجھے بڑی پسند ہے، لیکن سچ کہوں تو مجھے جب وہ پہلی دفعہ یہاں آئی تھی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ دراصل تب مجھے پتہ نہیں تھا نا کہ وہ زران سر کی بہن ہے، میں تو کچھ اور ہی سمجھ لیا تھا۔ وہ آنکھ دباتی شرارت سے بولی تو عبادت نفی میں سر ہلاتی مسکرا کر ایک بار پھر سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نہ جانے زران اب تک کیوں نہیں آیا تھا، وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ آج کہیں زران سر چھٹی پر تو نہیں ہے، اس نے آ کر سیکریٹری سے پوچھا تھا، کیونکہ 10 بجے سے اوپر ٹائم جا رہا تھا اور وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ نہیں، چھٹی پر تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں آئے۔ میں سوچ رہی تھی انہیں کال کرنے کے بارے میں، لیکن میری کال پر وہ مجھے ڈانٹ ہی نہ دیں غصے سے، اسی لیے میں نے کال نہیں کی۔ ہو سکتا ہے ٹریفک وغیرہ میں پھنس گئے ہوں، لیکن پھر بھی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے آفس ٹائم سٹارٹ ہوئے، اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ سیکریٹری خود بھی تھوڑی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ آ گئے، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اشارہ کیا تو اس نے فوراً مڑ کر دیکھا تھا، جہاں وہ آفس کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا، وہ اس کے ساتھ پیچھے وہ بھی تھی۔ اف، یہ آج پھر آ گئی، پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، سیکریٹری نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ ایک نظر سیکریٹری کو دیکھتی واش روم کی طرف قدم بڑھا چکی تھی، جس طرف تھوڑی دیر پہلے عائشہ گئی تھی، اور اب تک وہ واپس نہیں آئی تھی۔ اس کے کپڑوں اور ہاتھوں پر انک گر گئی تھی، پتہ نہیں وہ انک صاف بھی ہوئی ہوگی یا نہیں، یا شاید اس کا نیا جوڑا خراب ہو گیا ہوگا۔ وہ واش روم میں آئی تو اب وہ پہلے سے بہتر حالت میں تھی۔ شکر ہے انک کا داغ چلا گیا، لیکن تمہارے کپڑے بھیگ چکے ہیں۔ پتہ ہے کیا کرو، تم نا چھت پر چلی جاؤ، وہاں اس وقت کوئی نہیں ہوگا، تم دھوپ میں بیٹھو، تب تک میں تمہارا دوپٹہ ٹھیک سے دھو کر لاتی ہوں، اور یہ جیکٹ پہن لو تم۔ اس نے اپنا جیکٹ اتارتے ہوئے اس کے حوالے کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ یار، مجھے سچ میں بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، تم پلیز میرا دوپٹہ لے کر اوپر ہی آ جانا، وہ ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے بولی، تو وہ فوراً وہیں سے اوپر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑی اس کا دوپٹہ دھونے لگ گئی تھی۔ اس پر سے وہ سارے داغ وغیرہ
ہٹا گئی تھی تو اسے زیادہ محنت ہرگز نہیں کرنی پڑ رہی تھی۔ جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، اس نے مڑ کر دیکھا تو زبائش حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سیدھی ہوتے ہوئے نل بند کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا کہ مجھے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی تم یہاں ہو۔ کیوں عبادت، کیوں؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شخص تمہیں اور مجھے ایک ہی وقت پر دھوکہ دے رہا ہے، تم یہاں واپس کیسے آ گئی؟ ہر روز یہاں اس آفس میں آتی ہوں اسے منانے کے لیے، اسے اس بچے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے منتیں کرتی ہوں، اور پھر تم آ گئی۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرے لیے یہ امتحان اور مشکل ہو جائے گا۔ کہیں سران میرے بچے کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار نہ کر دے۔ دیکھو عبادت، ایک ماں کی بد دعا مت لو۔ یہ بچہ ابھی تک اس دنیا میں نہیں آیا، کیوں میرا گھر بسنے سے پہلے برباد کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری زران کا پیچھا چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے زران بدل گیا ہو، بلکہ ہو کیا سکتا ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ زران کی دادی ایسا چاہتی ہیں، ورنہ زران مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ مجھے مارے پیٹے، میرا جو بھی حال کرے، لیکن وہ میرے بچے کو قبول کر لے۔ اس سے زیادہ میں اس سے اور کچھ نہیں مانگتی۔ پلیز خدا کے لیے میری زندگی سے چلی جاؤ، تاکہ میں اپنے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی آنسو بہا رہی تھی۔ جب عبادت نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا تھا، یہ رہا انعام۔ زبائش تمہاری ایکٹنگ کا، یار واقعی تمہاری ایکٹنگ کا تو کوئی جواب ہی نہیں، داد دینی تو بنتی ہے۔ ایم سوری، وہ کیا ہے نا، یہ تھپڑ مجھے اس دن تمہیں مارنا چاہیے تھا جس دن وہ ساری بکواس تم نے میرے سامنے آ کر کی تھی، لیکن تم سوچ رہی ہوگی نا کہ میں نے تمہیں اس دن تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ تمہارے چہرے پر میک اپ ہی اتنا خوبصورت ہوا تھا کہ میرا دل ہی نہیں کیا مزید کوئی تھپڑ مار کر تمہارا میک اپ بگاڑنے کا۔ اور تمہیں کیا لگا کہ اس دن میں نے تمہاری باتوں پر یقین کر لیا؟ نہیں زبائش خان، زران شاہ لاکھ برا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیرنے والا انسان ہرگز نہیں ہے۔ اگر تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی تو یقین کرو دنیا کے سامنے تمہیں اپنے نکاح میں لیتا، نہ کہ تمہیں اس کے پیچھے اس طرح آتے جاتے اس کی منتیں کرنی پڑتی۔ ہو سکتا ہے تمہارا ان کے ساتھ افیئر چل رہا ہو سکتا ہے وہ کبھی تم سے محبت کرتے ہوں، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیرنے والے کسی زران شاہ کو میں نہیں جانتی۔ ہو سکتا ہے تمہاری بنائی گئی کہانی سچ ہو سکتا ہے تم پریگننٹ ہو، لیکن یہ بچہ زران کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں رپورٹس دکھائی تھی، وہ چلائی تھی ایسی رپورٹس
میں دن میں 10 بنا کر زران شاہ کے ٹیبل پر رکھتی ہوں زبائش خان. شکل سے بہت زیادہ بے وقوف لگتی ہوں میں جب میرے ماتھے کے اوپر لکھا ہے آؤ اور مجھے بے وقوف بناؤ. وہ یقیناً اس کا مذاق اڑا رہی تھی. زبائش خان کے غصے کی تو کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی. اس نے غصے سے اس کی طرف بھرنا چاہا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے اس نے دھکا دے کر اسے پیچھے ہٹایا. ڈونٹ زبائش خان، میں ہر بار تمہاری غلطیوں کو نظر انداز نہیں کروں گی. اگر خدا نے تمہیں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں تو یاد رکھو کہ ہاتھ میرے پاس بھی موجود ہیں، اور میرے پاس صرف اپنے نہیں زران شاہ کے بھی ہاتھ موجود ہیں. اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ان کی گرل فرینڈ ہوں؟ نہیں میری جان، میں ان کی منکوحہ ہوں. اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی آ کر مجھ سے یہ کہے گا کہ وہ میرے شوہر سے محبت کرتا ہے یا پھر تمہاری طرح کہ ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو میں اس پر یقین کروں گی. میاں بیوی کا رشتہ یقین پر قائم ہوتا ہے. اس نے جیسے بتانا ضروری سمجھا تھا. اگر ایسی بات ہے تو پھر تم اس دن ریسٹورنٹ سے غصے سے کیوں نکلی تھی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. اسے غصے سے باہر نکلنا نہیں کہتے بلکہ بھاگنا کہتے ہیں. زران مجھے گھر نہیں جانے دینا چاہتے تھے. وہ کیا ہے نا، میرے شوہر ضرورت سے زیادہ رومانٹک ہیں اور رخصتی سے پہلے میں ان کی رومانٹک فرمائش کو پورا نہیں کر سکتی، اس لیے بھاگ گئی تھی. اچھا تو تم وہیں تھی؟ تم نے دیکھا تھا مجھے وہاں سے جاتے ہوئے؟ تو میرے شوہر کو بتا دیتی نا. یقیناً تم نے انہیں کچھ نہیں بتایا ہوگا. تم نے تو اس کا فون بھی نہیں اٹھایا تھا. وہ جیسے کچھ کنفرم کرنا چاہتی تھی. میرا فون انہوں نے ہی سائلنٹ پہ لگایا تھا اور جب میں گھر آئی تب ان کے بہت سارے میسیجز مجھے آئے ہوئے تھے. خیر اس دن اور بھی بہت کچھ ہوا تھا جو میں تم سے ہرگز شیئر نہیں کر سکتی، مگر تمہاری نظر ماشاء اللہ ہر چیز پر تھی اور تم نے میرے زران کو بتایا ہی نہیں کہ میں گھر چلی گئی، بلکہ تم تو وہاں جا کر یہ بکواس کر رہی تھی کہ وہاں شاید اٹلی میں کسی نے تمہارے ساتھ ریپ کیا اور یہ کیس تم زران کو دے رہی ہو کہ وہ تمہارے حق میں یہ کیس لڑیں. کیا بات ہے تمہاری! میرے سامنے تم اور کہانی سناتی ہو، زران کے سامنے تم کوئی اور کہانی سناتی ہو. ویسے اٹلی میں جس نے تمہارے ساتھ ریپ کیا ہے ہو سکتا ہے تمہارے بچے کا باپ وہی ہو. تمہیں کیسے پتا یہ سب کچھ؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی تو عبادت نے اپنے سر پر زور سے ہاتھ مارا تھا. اتنی بے وقوف ہو تم زبائش. جس دن تم نے مجھے یہ جھوٹی کہانی سنائی تھی نا، اس کے اگلے دن ہی تم نے زران کے آفس میں ایک کیس درج کروایا تھا. اس کیس کی رپورٹ مجھ تک پہنچ آئی تھی کیونکہ میں زران کی پرسنل اسسٹنٹ ہوں. لیکن فکر مت کرو، ان رپورٹس کو دیکھ کر ہرگز مجھے تمہاری سچی اور جھوٹی کہانی کا علم نہیں ہوا، بلکہ اس دن میک اپ چہرے پر جو تم نے لپس پر کوئی عجیب سی چیز لگائی تھی نا، وہ باتیں کرتے ہوئے زمین پر گر گئی تھی. تم ایکٹر اچھی ہو لیکن میک اپ آرٹسٹ بالکل اچھی نہیں ہو. آئی تھنک تمہیں کلاسز لینی چاہیے. ایکسکیوز می، میری فرینڈ اوپر چھت پر میرا ویٹ کر رہی ہے.
وہ اس کے قریب سے گزرتی اوپر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ زیبائش اپنی بے وقوفی پر صرف خود کو کوس رہی تھی۔ وہ نیچے آئی تو اسے پتہ چلا کہ زیبائش خان جا چکی ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ مصیبت سے جان چھوٹ گئی۔ زران تھوڑی دیر پہلے اپنی میٹنگ میں تھا اور اس وقت بالکل اکیلا اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس چیز کی معلومات لے کر وہ سیدھا اس کے آفس کی طرف آئی تھی اور غصے سے اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی، جبکہ اسے اتنے دنوں کے بعد دیکھ کر زران کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آئیے مسز عبادت زران شاہ، آخر اتنے دنوں کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ آپ ایک آفس میں انٹرنشپ کی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ یہ زیبائش خان یہاں کیوں آئی تھی؟ وہ سیدھے مدعے پر آئی تھی۔ میرے خیال سے وہ میری گرل فرینڈ ہے، اور میری گرل فرینڈ جہاں چاہے آ سکتی ہے، اس نے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ میں اسے گنجا کر کے نہ کسی گدھے پر بٹھا کر پورے آفس میں گھماؤں گی، یاد رکھیے گا۔ اگر اب آپ نے اسے اپنی گرل فرینڈ کہا تو۔ وہ کافی غصے سے اسے اپنے خطرناک ارادے بتا رہی تھی، جسے سن کر وہ امپریس ہونے والے انداز میں گردن ہلا گیا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر اسے مزید غصہ آیا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم یہاں وقت برباد کر رہے ہیں؟ اس وقت ہمیں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کافی پینی چاہیے۔ وہ جیسے اسے آفر کر رہا تھا۔ جی نہیں، مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو میری اس پیاری سی اپلیکیشن پر سائن کر دینے چاہیے تاکہ کل میں شعیر بھائی کا ولیمہ انجوائے کر سکوں۔ اس نے ایک پیپر سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جس اسپیڈ سے تمہاری چھٹیاں بھر رہی ہیں نا، میرے خیال میں تمہیں وکیل بننے کی خواہش چھوڑ کر میرے بچوں کی ماں بننے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ اس کی اپلیکیشن کو اپنے ہاتھ میں لیے بولا تھا۔ ضرور سوچوں گی، لیکن 6 مہینے کے بعد۔ فی الحال آپ میری اپلیکیشن پر سائن کریں۔ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ بتاؤ چھٹی کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ وہ اپلیکیشن ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً اس کی نگاہوں کی طرح اس کی شرط بھی بے باک ہی ہونے والی تھی۔ بس اس دن جیسی ایک چھوٹی سی ڈیٹ، میرے ساتھ چلنا ہوگا اس ریسٹورنٹ میں جہاں آپ مجھے لے کر گئے تھے۔ اس نے فوراً خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اسے اس کے ساتھ ریسٹورنٹ جا کر لنچ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جی نہیں، میرے گھر، میرے بیڈ روم میں۔ وہ اچانک اس کی خوشی کو ملہ میٹ کر چکا تھا۔ توبہ توبہ، میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ کہیں بھی، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ کیوں نہیں جا رہی تم میرے ساتھ؟ اب کیا فرق پڑتا ہے، اب تو سب کچھ ہو چکا ہے، وہ بڑی بے باکی سے آنکھ دبا کر بولا۔ پلیز زران پلیز ایسی باتیں نہ کریں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس نے سمجھانا چاہا تھا۔ ہاں تو اس میں قصور تمہارا ہے، تمہاری وجہ سے رخصتی نہیں ہوئی، میں تو رخصتی کروا رہا تھا۔ تم نے ہی دادی سے کہا کہ 6 مہینے کے بعد رخصتی ہونی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کورس سرٹیفکیٹ کیا تمہیں کوئی اور وکیل دے گا؟ میں نے ہی دینا ہے نا، تو پھر اتنا کون سا مسئلہ تمہارے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ مجھ سے شادی کر کے تم 6
کہ تم 6 مہینے سے پہلے شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہو؟ وہ اب سختی سے پوچھ رہا تھا۔ زران پلیز سمجھنے کی کوشش کرے نا، ایسا ہو جاتا تو میرا دھیان بھٹک جاتا، میں اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاتی۔ وہ وجہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی نظر میں یہ ساری وجہ بے فضول تھی۔ واہ واہ واہ، مطلب کہ اگر تمہاری میرے ساتھ شادی ہو جاتی تو تمہارا فوکس ہٹ جاتا۔ مطلب کہنا کیا چاہتی ہو تم کہ میں کوئی بچہ ہوں جو تمہارا دھیان اپنی طرف کھینچتا رہتا؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ زران پلیز، میں اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، آپ بس میری اپلیکیشن پر سائن کر رہے ہیں، وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ اس اپلیکیشن پر سائن تم شام کو گھر آ کر لے لینا، کیونکہ اب ان پیپر پر سائن اسی کنڈیشن میں کروں گا کہ تم مجھ سے آ کر میرے گھر پر شام کو ملو گی، ورنہ یہ چھٹی تمہیں نہیں مل سکتی۔ کل سارے لوگ وہاں ولیمے پر انجوائے کر رہے ہوں گے اور تم یہاں آفس میں کام کرو گی۔ وہ اس کے سامنے کل کا نقشہ کھینچ رہا تھا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ تم اور ایزا دونوں مل کر شہر کو لوٹنے والی ہو، بلکہ اب تو صرف ایزا ہی لوٹے گی کیونکہ تم تو کل یہاں کام کرو گی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر کا فنکشن ہے، وہ سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ فرق نہیں پڑتا، شام 5 بجے تم آ جانا، 6 بجے چلی جانا، مجھے زیادہ لمبا چوڑا رومانس کرنا بھی نہیں ہے۔ وہ تو صاف الفاظ میں بتا رہا تھا کہ وہ اسے کیوں بلا رہا ہے۔ نہیں آنا مجھے، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ مت آنا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر کام ٹھیک سے کرنا۔ میں نہیں آؤں گا کیونکہ میرے بھائی کا ولیمہ ہے، وہ سکون سے بولا تھا، جبکہ عبادت غصے سے اٹھ کر آفس سے نکل گئی تھی۔ آنا تو تمہیں پڑے گا عبادت میڈم، کیونکہ ولیمے پر جائے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے اور میں اتنی آسانی سے تمہیں چھٹی نہیں دوں گا، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ السلام علیکم دادی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے کافی دنوں کے بعد فون کیا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ شہیر نے بتایا تھا کہ تم مجھے دیکھنے کے لیے گھر آئے تھے، اس وقت شاید میں سو رہی تھی۔ بیٹا مجھے جگا لیا ہوتا نہ تم نے، کم سے کم تمہیں دیکھ تو لیتی۔ کتنے دن گزر گئے ہیں تم سے ملے ہوئے۔ وہ سچ میں اسے بہت زیادہ مس کر رہی تھی، کیونکہ اتنے دنوں سے وہ بیمار تھی، تو ان کے سارے پوتے ان کے آس پاس ہی رہتے تھے، یہاں تک کہ زران بھی 3 دفعہ ان سے مل کر گیا تھا۔ وہ گھر کے اندر تو نہیں آتا تھا، لیکن لان تک وہ ہمیشہ ان سے ملاقات کر کے جاتا تھا۔ ایسے میں وہ دامیار سے بھی ملنے کی خواہش مند تھی، جو اس دن ایک ہی دفعہ آیا تھا اور انہیں سوتا چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ دادی دل تو بہت کرتا ہے وہاں آنے کا، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں سب کو کیسا لگے گا، اسی لیے نہیں آتا۔ خیر، آپ میرا کام کروا دیں، پھر تو ڈبل رشتہ ہو جائے گا نا، اس گھر سے میرا تو روز کی ملاقاتیں لگی رہیں گی۔ ہاں ہاں بیٹا، تمہاری یہ بات میں نے گھر میں چلا دی ہے، میں نے بتا دیا ہے بڑی بہو کو، اور میرے خیال میں وہ اسامہ سے بات بھی کر چکی ہے اس بارے میں۔ اسامہ نے اس سے یہ کہا ہے کہ فی الحال شادی کے چکروں میں وہ مصروف ہے، اسی لیے بعد میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے جیسے اسے خوشخبری سنائی تھی، سب لوگ اسے پسند کرتے تھے تو انکار کی گنجائش نکلتی نہیں تھی، اور ویسے بھی والدین کو کیا ہی چاہیے ہوتا ہے، ایک
ایک ویل سیٹڈ لڑکا اچھا کماتا ہو اور ان کی بیٹی کو خوش رکھ سکے، اور یہ سب کچھ تو دامیار کر ہی سکتا تھا۔ شام کو اس نے اپنے کمرے کی خوبصورت سی ڈیکوریشن کروائی تھی، بیڈ پر پھولوں کی پتیاں گرائی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ آنے والی ہے۔ اس دفعہ اس کا پکا ارادہ تھا اسے رخصتی کے لیے راضی کرنے کا۔ بہت ہو چکا تھا، وہ ہرگز اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہنے والا تھا، اور وہ بھی تب جب زیبائش الگ الگ چالوں سے اسے اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تو اس نے آج اپنے CCTV کیمرہ سے دیکھ کر پتہ کیا تھا کہ زیبائش کیا سازش رچ رہی ہے اس کے خلاف۔ اسے تو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی کہ زیبائش کے پیٹ میں کوئی بچہ پل رہا ہے جو اس کا ہے، اور سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس نے یہ کہانی عبادت کو سنائی تھی، اور عبادت کو اس پر یقین کرنے کے لیے بھی مجبور کیا تھا۔ لیکن یہ الگ بات تھی کہ اس کی بیوی اس پر اعتبار کرتی تھی، اور اس نے زیبائش کی کسی چال پر یقین نہ کرتے ہوئے کافی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید کسی سازش کا شکار ہو۔ وہ اسے رخصتی کے لیے راضی کرنا چاہتا تھا، اور آج اس کا پکا ارادہ تھا اسے راضی کرنے کے لیے۔ جب ملازم نے آ کر بتایا کہ اس کے مہمان آئے ہیں، وہ پریشان ہوا تھا۔ کون سے مہمانوں کی بات کر رہا تھا ملازم؟ وہ اپنے سارے ملازموں کو بتا چکا تھا کہ عبادت اس کی بیوی ہے اور جلد ہی وہ اس گھر میں رخصت ہو کر آنے والی ہے۔ لیکن یہ کون سے مہمان آ گئے تھے جن کا ذکر اس کا ملازم کر رہا تھا؟ اس نے اپنے ملازم کو بس یہی بتایا تھا کہ تھوڑی دیر میں عبادت آنے والی ہے۔ وہ کچھ حیران ہوتا نیچے گیا تھا، جہاں پر اسے تھوڑی ہلچل سی محسوس ہوئی۔ گاڑی سے اترنے والی صرف عبادت نہیں بلکہ عروش، زہرش اور عزو بھی تھی۔ واہ عبادت میڈم، کیا دماغ لگایا ہے! ثابت کر دیا نا کہ وکیل کی بیوی ہو، لیکن اپلیکیشن پر سائن کرنے کے لیے تمہیں ابھی بہت پاپڑ بیلنے ہیں۔ زران شاہ آسانی سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیتا، اور تمہیں یہ چھٹی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی معصومانہ سازش پر داد دیتا نیچے آیا تھا، جہاں وہ بڑے مزے سے ان تینوں کے ساتھ کھڑی اسے یہ بتانے کے لیے بے تاب تھی کہ وہ پورے 5 بجے اس کے گھر آ چکی ہے، اور اب 6 بجے ان لوگوں کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ اور ویسے بھی اس نے آنے کے لیے کہا تھا، اکیلے آنے کے لیے تو اس نے کہا ہی نہیں تھا۔ لو جی لڑکیوں، ہمارے زران صاحب کے ساتھ ہو گئی ہے چیٹنگ، تو کل اس چیٹنگ کا بدلہ لیتے ہوئے زران صاحب کیا کریں گے یہ دیکھیں گے ہم کل۔ لیکن آپ لوگ اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، اور کیسا لگا آپ کو عبادت کا تھپڑ؟ ویسے تھپڑ ایک ہی پڑا تھا، وہ میں نے سلو موشن میں 3 کر دیے ہیں۔ تو ہم ملیں گے کل، آپ کو تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت، اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔